اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو انشاءاللہ کچھ دن بعد ہم گرا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو گرائیں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ جملہ سن کر، یہ لفظ سن کر آپ کو بہت برا لگتا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کو گرانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ کوئی غیر مسلم یا کوئی یہودی، کوئی کافر بھی یہ بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ روضے رسول کو ایک دن گرا دیں گے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ چلیے ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں۔ علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں، پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے؟ کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا؟ کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے۔ اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے۔ تو اصل جملہ یوں نہیں، جملہ یوں ہونا چاہیے جو ہم اکثر اپنے دروس میں اپنے طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ ان سے یہ کہیے مزارات بنانے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2242 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتسویتها، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کو برابر کرنے کا حکم دے رہے تھے، قبروں کو برابر یعنی سنت کے مطابق بنایا جائے، اونچی قبر بنائی نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2245 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ اس مفہوم کی اور بھی روایات ہیں اور بھی احادیث ہے۔ جب قبر پکی نہیں ہوگی، اس پہ عمارت نہیں ہوگی، اس پر مجاور نہیں ہوں گے، تو یہ مزار نامی چیز وجود میں کیسے آئے گی؟ تو ان احادیث سے ثابت کیا ہوا کہ مزارات کا وجود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ قبر کو پکا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، لہذا آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں جس طرح قبریں بنی ہیں، نہ سائڈ سے پکی نہ بیچ سے پکی، اسی طرح ہی قبر سنت ہے، تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے، کہیں سے بھی پکا نہ کریں اس کو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر کے ڈہ جانے کا خطرہ ہو تو سائڈ سے پکی کر سکتے ہیں، تو لیکن اس نام پہ نا سائڈوں سے قبریں پکی کرنا لوگوں نے شروع کر دی ہیں، حالانکہ کوئی قبر کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بس ایک بہانہ کر کے ایک گنجائش سے جو ہے وہ یعنی ایک قول سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ قبر کو بالکل پکا نہ کیا جائے، اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو۔ سعودی عرب میں قبریں ہوتی ہیں وہ تو نہ سائڈوں سے گرتی ہیں نہ اوپر سے گرتی ہیں، جیسی قبر بنتی ہے ویسے ہی رہتی ہے۔ اور اگر گر بھی جائے تو کیا کرنا ہے بھائی، قبر والے کو آپ کے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنی قبر کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ قبر کو پکا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ جہاں سے آج بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے
اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے، خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹلی اس کے اوپر بیٹھنا ہو، ان 3 کاموں سے منع فرمایا۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں ایک چوتھے کام کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہے کتبہ لگانے کی بھی ممانعت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قبر کے اوپر ڈائریکٹلی بیٹھنا بھی منع ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی منع ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں اور کھال کو بھی جلا دیں، یعنی اس کی تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے، اور قبر پہ بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہے۔ ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ علماء اہل حدیث ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایک دن روضہ رسول کو توڑ دیں گے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، آپ ذرا مجھے بتائیے گا کامنٹ کر کے۔ ساتھ ہی علماء دیوبند یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کو پکی کرنا ناجائز و حرام ہے۔ تو علماء دیوبند، علماء اہل حدیث کے نزدیک قبروں کو پکی کرنا بالکل کیا ہے، منع ہے، لیکن علماء اہل سنت کے پاس اس کا کیا جواب ہے، کیا دلائل ہے؟ چلیے آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، ان کے ہاں آج حکومت تو نجدیوں کی ہے، انہوں نے کوئی چیز رکھی نہیں، بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ۔ چند سالوں پہلے ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا وہیں کے عرب کے، کہتا ہے اگر انتشار اور فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ گنبد خضرا کو اڑانے کا فتویٰ دیتا۔ گنبد بنانا جائز نہیں ان کے نزدیک، کہتا ہے یہ سب ترکیوں کا بنائے ہوئی بدعت ہے، اگر فتنہ اور انتشار کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اڑا دیتا۔ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ میرے عزیزو، گنبد کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچو، کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے مسجد کے اوپر مینار بناتے، حرم کعبہ کے آس پاس جو مسجد حرم ہے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی؟ وہ مسجد نبوی ایسی تھی؟ اتنے بلند و بالا جو مینار بنائے گئے، کیوں مینار بنانے کا رواج پیدا ہوا؟ مینار بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک ڈیزائن ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ اونچے مینار عظمت بیان کرنے کے لیے، علو شان بیان کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گنبد بھی ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑی نا گنبد ہر گھر پہ بنایا جائے گا، گنبد وہی بنایا جاتا ہے جو عظمت والی ذات آرام کر رہی ہے، ان کی شان بتانے کے لیے۔ اور ان کو حضور پاک کی عظمت و شان سے کچھ لینا دینا نہیں، گنبد سے بھی نفرت، مینار سے بھی نفرت، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضور سے جب عداوت ہو جائے تو وہ اسلام سے نکل چکا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ پکی قبر ہے اندر سے، تو اندر سے جو آدمی کو جہاں لٹاتے ہیں اس کے چہرے کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر تو پکی قبر نہیں بنانی، یعنی پکی اینٹیں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ وہ آگ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آگ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی مقام پر ایسی جگہ ہے کہ وہاں پکی اینٹیں لگانا اندر ضروری ہو جاتا ہے تو بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر گیلی مٹی کا وہ لیپ کر دیں۔ تو اندر سے تو پختہ نہیں کرنی چاہیے، ہاں اوپر کی طرف سے پختہ کرنا یہ شرعاً جائز ہے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے، قبر اندر سے پختہ کرنا یہ ممنوع ہے۔ البتہ بعض مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر سائیڈوں سے پکا کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر سائیڈوں سے پکا نہ کیا جائے تو بسا اوقات جو ہے وہ جانور اس کو کھرچ کے اندر چلے جاتے ہیں اور کفن وغیرہ پھاڑ دیتے ہیں، یا بعض جانور ہوتے ہیں وہ مردے کے جسم کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مقام ہو تو وہاں پر تو اصلاً کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی اگر اس کو اوپر سے پختہ کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعاً گناہ نہیں ہے۔ قبریں پکی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، اندر سے تو ناجائز ہے، اگر صحیح ضرورت ہو تو اندر سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہے، زمین گیلی ہے، دیواریں کمزور بنتی ہیں، گر جاتی ہیں قبریں، تو پھر اندر سے بھی پکی کر سکتے ہیں، اور اسی کو سرکار نے اکثر منع فرمایا۔ اور اوپر سے پکی کرنا بلا ضرورت یہ اسراف ہے، پیسہ ضائع کرنا ہے۔ لوگ سنگ مرمر خوبصورت قسم کا لگا دیتے ہیں، اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہاں اگر اوپر اس لیے لگایا کہ لوگ قبریں کھود کر کفن چرا کے لے جاتے ہیں، جانور قبریں کھود کر میت کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، ان سے حفاظت کی غرض سے پھر اوپر سے پکا کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے۔ یہ جو مزار داتا صاحب دیکھیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، یہ انہوں نے داتا صاحب کا دربار بنا لیا۔ داتا صاحب کا دربار ہے ان یبنا حولہ ہے، ارد گرد قبر کے اس کی بنیادیں اٹھا کے قبہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس حدیث پاک میں ہے کہ قبر کو ملیا میٹ کر کے اس کے اوپر عمارت بنائی جائے، قبر کے اوپر۔ تو یہ جتنے مزار قبر کے اوپر ہے، یہ تو سب قبر کے سائیڈ پہ کھڑے کیے ہوئے اولیاء کاملین میں۔
یہ گامے شاہ اور گھوڑے شاہ یہ کھوتے شاہ یہ نہیں ہے، تو واقعی یہ تو قابل تردید ہے. ہم صرف صالحین حقیقی اولیاء اللہ، امام بخاری اور اس طرح کے محدثین ائمہ اور داتا صاحب خواجہ صاحب جیسے صوفیاء ان کی بات کر رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے یبنا علیہ قبر کے اوپر عمارت بنانے کو، قبر سیدھی کار کے اوپر عمارت بنا دینا، اس سے منع فرمایا. یہ کئی بندے کرتے ہیں قبرستان سیدھا کار کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی. بلکہ آپ مسجد قباء میں جہاں جاتے ہیں جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اس کو. اور آقا کریم علیہ السلام پیدل جاتے ہوتے تھے وہاں پر. مسجد قباء میں 12 میں شاید میں پہلی بار 12-13 میں گیا حاضر ہوا. مسجد قباء میں جب دروازہ نکلے پچھلی سائڈ والا دروازہ سامنے، مجھے آج بھی وہ نقشہ یاد ہے، ادھر سے سیڑھیاں بھی چڑھتی تھی ادھر سے بھی چڑھتی تھی اور آگے آگے مسجد میں اس طرح انٹر ہوتی تھی. ان سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے میں نے دیکھا یہ جتنا ہمارا یہ حال اگلی دیوار تک لگا لیں اتنا قبرستان تھا وہاں پہ. چھوٹا تھا، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا مخصوص سا قبرستان تھا. چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں وہاں پہ، یعنی وہ قبریں بنی ہوئی. یہ مجھے آج بھی وہ قبروں کا نقشہ کچی قبروں کو یاد ہے. اور وہاں پہ لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے. 2017 میں گیا، وہاں بس اسٹینڈ بنا ہوا تھا اور وہاں پہ مفتی صاحب تھے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہاں پہ صحابہ کرام سوئے ہوئے اور اوپر بسیں کھڑی. انہوں نے پورے قبرستان پر بلڈوزر پھیر کے اوپر بس اسٹینڈ بنا دیا. انہوں نے کہا جانے والے دنیا سے چلے گئے، قبر میں کیا ہوتا ہے؟ سعودی کو نجدیون خارجیون. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہاں یوں بنا لئی، یہ ہے یوں بنا لئی، یہ حرام ہے کہ قبر کے اوپر ہی بنا دیا بس اسٹینڈ. وہاں یقعد علی، اور یہ کہ قبر کے اوپر بیٹھا جائے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بیٹھنے سے منع کیا کیونکہ اذا ہوتی ہے. تو جو بس کھڑی کر دے وہ کتنی اذا دے رہا ہے؟ جو بلڈوزر چلا رہا ہے سیدہ خاتون جنت کو اس نے کتنی اذا دی ہوگی جس نے ان کی قبر مبارک میں بلڈوزر پھیرا ہوگا. سیدنا عثمان غنی کی قبر پہ جو کدالیں لے کے چڑھ گئے ہوں گے انہوں نے کتنی تکلیف دی ہوگی ان کو. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی. اللہ اکبر. اچھا یہاں پہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیستفاد قلت، مولا علی قاری کہتے ہیں حدیث پاک سے کچھ امام طور پر شیعہ کلام نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، میں کہتا ہوں فیستفاد من انه اذا كانت الخیمۃ لفائدۃ مثل ان يقعد القراء تحتها. کہتے خیمہ لگایا جائے اس فائدے کے لیے کہ قاری اس کے نیچے بیٹھیں اور قرآن پڑھیں. فلا تکن منہیہ، یہ تو بالکل منع نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور آگے وقت اباح السلف، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں 450 سال 500 سال پہلے، کہتے ہیں وقت اباح السلف البناء علی قبر المشایخ والعلماء المشہورین لیزورہم الناس. آج سے یہ برائے کا 100 سال پہلے، تو یہ 450 سال پہلے ملا علی قاری کہہ رہے ہیں اللہ والوں کی قبروں پر قبہ تعمیر کرنا تاکہ لوگ آ کر ان کی زیارت کریں اور اس کے سائے میں بیٹھ کے کوئی ذکر اذکار کریں، ان کو راحت ہو. یہ جائز ہے، علماء نے اس کی جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. یہ 450 سال پہلے مولا علی قاری کہہ رہے ہیں. اور گرانے والی کہانی یہ 100 سال پہلے شروع ہوئی. 450 سال پہلے کوئی امام ہو جس نے کہا ہو، جس نے فتویٰ دیا ہو کہ حضرت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پہ قبہ بنا گرا دیں، دنیا کو ایک معاملے ہے. ترکوں کی قوت تھی نا اس ٹائم، قبہ تو بنا ہوا تھا. سیدہ پاک کائنات سلام اللہ علیہ کی قبر پہ بنا ہوا تھا. عثمان غنی کی، سیدہ امیر حمزہ کی، حضور کے آقا کریم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ قبر کے ادھر قبور پہ بنے ہوئے تھے قبے. 450 سال پہلے ملا علی قاری فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ سارے قبے جائز ہیں. اب 450 سال پہلے ہم پوچھتے ہیں خارجیوں سے، ایک عالم آپ اپنا دکھائیں اپنے فرقے کا، اپنی جماعت کا، جس نے آج سے 450 سال پہلے فتویٰ دیا ہو یہ حرام ہے بنانا، یہ گراؤ. کوئی نہیں، پوری دنیا پہ کوئی. اور آگے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے وہ حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں طبرانی موجم الکبیر اور امام حاکم نے عمارہ بن حزم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا یا صاحب القبر انزل من القبر، قبر سے اترا قبر والے، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف نہ دے، ولا یؤذی کا، نہ وہ تجھے اذیت دے. تو اس کو تکلیف نہ دے، وہ تو کس طرح دے رہا؟ تو قبر پہ بیٹھا اس کو تکلیف دے رہا، وہ تجھے کیسے دے گا؟ تیرے خلاف دعا نہ کر دے. پتا چلا قبروں والے دعا کرتے ہیں. تو اگر قبر والا ایذا والی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ یعنی اس کے خلاف کو بات کر دے. اگر وہ قبر والا
अपने बाहर बैठने वाले को बुरी दुआ दे सकता है, तो शेर रब्बानी कब्र से अच्छी दुआ भी तो दे सकते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया तू उसको इजा न दे, वो तुझे न दे, लिहाजा कब्र से उतरा। क्यों? बैठने से कब्र वाले को तकलीफ होती। तब यानी पता चला हिस्सी मामलात का ताल्लुक उसके साथ कुछ होता है। और आगे हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से कब्र फलांगने के बारे में पूछा गया, कब्र के ऊपर से गुजर के जाना। फरमाया जैसे कि मैं मोमिन को जिंदगी में तकलीफ देना नापसंद जानता हूँ, इसी तरह मैं नापसंद जानता हूँ मौत के बाद उसको अज़ियत दी है। यानी अगर कोई बंदा लेटा आप उसके ऊपर से फलांग जाए, इसी तरह जैसे उसकी कब्र पे फलांग जाए उसी तरह उसको महसूस होता है। यानी वो कब्र वाला इस चीज को भी महसूस करता है, हालांकि कितने हजारों मन मट्टी के नीचे लेटा हुआ है। नाज़रीन किराम, वीडियो मुकम्मल करने से पहले मैं खुलासा कर देता हूँ। वो खुलासा ये कि अहले हदीस के मौलाना जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को तोड़ देंगे, गुंबद को तोड़ देंगे, आप मुझे जरा ईमानदारी से बताइए कि क्या इन लोगों का कहना दुरुस्त है? इस तरह का ईमान और अकीदा ये लोग रखते हैं? क्या आप उनकी बातों से इत्तफाक रखते हैं? बताइएगा कॉमेंट करके। साथ ही वो लोग ये हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्र के ऊपर मत बैठो, कब्र के ऊपर पाँव मत रखो, कब्र को मत फलांगो। तो भाई कब्र के ऊपर बैठने के लिए क्यों मना किया गया? कब्र के ऊपर पाँव रखने के लिए क्यों मना किया गया? इसलिए कि कब्र वाले को तकलीफ होती है। तो अब ये बताएं कि कब्र में कोई है तभी तो तकलीफ होगी। अगर कोई कब्र के अंदर है तो फिर उस कब्र को आप क्यों तोड़ेंगे? सऊदी अरब में सहाबा किराम की कब्रों के ऊपर बुलडोजर चला करके वहां बस स्टैंड बनाया गया और वहां कई तरह के मकानात बनाए गए। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? और रही बात कि कब्रों को पक्की करना, तो हर आदमी की कब्र को पक्की करना मना है। जिस तरह मसाजिद तो बहुत है, लेकिन हर मस्जिद के ऊपर गिलाफ चढ़ाना मना है। खाने काबा पर क्यों गिलाफ चढ़ाते हैं? इसलिए कि खाने काबा तमाम मसाजिद से अफजल व आला है। कुरान के अलावा बहुत सारी किताबें हैं, तमाम किताबों पे हम गिलाफ नहीं चढ़ाते, लेकिन कुरान के ऊपर गिलाफ चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? कि कुरान तमाम किताबों में अफजल व आला है। ठीक उसी तरह से कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रें होती है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि इन लोगों से वो अफजल व आला होते हैं, इसलिए उनकी गुंबद बनाई जाती है, मज़ार बनाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई आम बंदा नहीं है। वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी में और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, अल्लाह के नबी की कोई खुसूसियात नहीं है। तो भला हम उनको कैसे मुसलमान समझेंगे? आप ही बताइएगा कमेंट करके। अल्लाह हम सबको अपने नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।